گویا ان کے یہاں گروہی اور حزبی تعصب انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ 10واں ملاحظہ، اخوانیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تعصب رکھنا۔ یہ تیزی سے ہم اس سے گزر رہے ہیں کہ چنانچہ جب کسی اخوانی کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کی جماعت میں شامل ہوا ہے اور وہ پہلے حکومت میں کسی اہم پوسٹ پر رہ چکا ہے، منصب اور اقتدار والا تھا، تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اس کا ساتھ زیادہ دیتا ہے، اگرچہ دوسرا اس کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ اس کے مقابلے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ جملہ ایسے ہونا چاہیے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، جو عربی عبارت کا تقاضا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتنا بھی نیک ہو، اگر کوئی شخص پوسٹ والا ہے، اقتدار والا ہے، تو اس سے زیادہ رسم ہے۔ میں نے بتایا نا کہ سیاسی اسلام اور اسلامی سیاست دیکھیے یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ سنیں کہ ایک اخوانی مفکر جاسم محلل کے کلام کو جو اسی موقف کو ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ موصوف کہتے ہیں کہ اخوانی دعوت اس بات کو کلی طور پر پسند نہیں کرتی، انہیں کلی طور پر ناپسند کرتی ہے، کس کو؟ کہ اس کی صف میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کے پلان اور سسٹم سے نفرت کرتا ہو، جو اس کا کاز ہے، اخوانیوں کا جو طور طریقہ اور مقصد ہے، اس میں کوئی اختلاف رکھتا ہو، ایسا آدمی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ متقی اور پرہیزگار ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اب ہم کو سکھا رہے ہیں کہ کشادگی اختیار کرو، ایک طرف کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ توحید پہ ایک ہو جاؤ، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقصد سے اگر وہ متفق نہیں ہے یا پورا نہیں اتر رہا ہے اس سے، تو ہم کو نہیں چلے گا۔ کیا تضاد ہے؟ جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو شرک کو بھی قبول کریں گے، اور یہاں اپنے کاز میں اختلاف رکھنے والا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا وہ یہ کہنے کے لائق ہیں ہم سے ایسے حالات ہیں، شرک اور توحید اور بدعت اور سنت کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور اس کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھتا ہو، ہاں، چاہے وہ آدمی جس کو جو ہمارے اس سے موافق نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، کتنا بڑا متقی ہو، اسلام کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھتا ہو، کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، مسلمانوں میں سب سے زیادہ متحمس یعنی باغیرت، ہاں، اور نماز میں سب سے خشوع والا ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے، یہ ایک اخوانی کہہ رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، ہمارے منصوبے اور مقصد پہ اگر وہ نہیں ہے، وہ پورا اترتا، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا بیان اس سے پہلے پوچھا کہ ان سے جڑ گیا تو اس کی غلطیاں بھی چلے گی قبول ہے، اور ان کے خلاف ہے تو اس کی نیکیاں بھی جو ہے غلطی ہے۔ ساتھ ہی سنیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو مذموم تعصب سے اس کے تمام اشکال کے ساتھ ڈرا رہے ہیں۔ ہاں، عربی عبارت کو چھوڑ کر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حاکم کی اطاعت سے باہر ہو جائے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی، ہاں، اور قتل کیا جائے تو جاہلیت کا قتل ہوگا۔ اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے، اندھا جھنڈا یعنی کیا مطلب؟ جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاف ثابت نہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کس لیے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، اب ہماری قوم کے لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ میرے لوگ ہیں، میری قوم ہے، مقصد واضح نہیں ہے، پھر بھی چونکہ میرے لوگ ہیں اس لیے ساتھ دے رہا ہے، ہاں، اللہ کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، تو اندھا جھنڈا اسی کو کہا۔ ہاں، تو اس کے لیے غصہ ہو قوم کے لحاظ سے یا بلاتا ہو قوم کی طرف، یہاں قوم کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ قوم کی قومی عصبیت کے تحت، میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، اصول ضابطے کی بنیاد پہ نہیں کہ یہ توحید پر ہے کہ نہیں، دینی تقاضے پر ہے کہ نہیں، میرے لوگ ہیں تو میں ساتھ دے رہا ہوں، میری قوم ہے تو غصہ ان کے لیے ہو رہا ہوں، ان کا ساتھ دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں۔ جو ایسا کرے تو اور اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، پھر مارا جائے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا، یعنی اسلام والے زمانے میں وہ نہیں مارا جا رہا ہے۔ اور جو شخص میری امت پر دست درازی کرے اور اچھے اور بروں کو ان میں جو اچھے برے ہیں سب کو قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے، حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پہ، اچھے برے سب کو بم دھماکہ کر رہا ہے، اب اس میں جو مجرم ہے نہیں ہے یا گنہگار ہے نہیں ہے سب کو ختم کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ ان کا منہج ہے، طریقہ ہے۔ ہاں، اور جس سے عہد ہوا ہو اس کا عہد پورا نہ کرے، حکومت میں رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر میں سلفی کہہ رہے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہیں، عہد کیا حکومت کے اندر رہ کے ان کے پابند ہیں نا جس حکومت کے تحت آپ رہ رہے ہیں، اور سامنے کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے ہیں، ہم سلفی ہیں، عہدوں پر ہے، حکومت کی تنخواہیں لے رہے ہیں،
اور اندر سے پلاننگ کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں, ہاں پورا آیت کو پورا نہ کرے تو مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا, مجھ سے تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق نہیں رکھتا. ان کا راستہ اور میرا راستہ, نبی کا راستہ اور اس کا راستہ الگ. کتنی صاف تعلیم ہے کہ جو اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو لوگوں کو شاید برا لگے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اخوان المسلمین کے منہج پر چلے گا وہ میرے منہج پہ نہیں ہے. ہاں جو اس منہج پہ چلے گا وہ میرے منہج پہ نہیں ہے, میں اس کے طریقے پہ نہیں, میرا اس سے تعلق نہیں, اس کا مجھ سے تعلق نہیں, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے یا اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر وجہ استدلال یہ قول ہے کہ غصہ ہو قوم کے لحاظ سے, بلاتا ہو قوم کی طرف یا مدد کرتا ہو قوم کی, مطلب عصبیت, قومی عصبیت کی بنیاد پر اس کا غصہ, اس کی دشمنی, اس کا قتال قومی عصبیت کی بنیاد پر ہے, دین کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. ہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا جس نے کسی کے لیے تعصب برتا خواہ وہ کوئی بھی ہو. یہ جو آگے انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں, ہاں لمبا سب پورا نہیں پڑھ پائیں گے, لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو اقوال علامہ ابن تیمیہ کے کئی اقتباس ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, اور پھر بعض دوسروں کے بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے تقلیدی سماج کے لیے بھی, اور یہ جو شخصیتوں کی بنیاد پر طے کرتے ہیں. آج کل ہر جگہ سوال ہے, ایک آدمی کسی کو پکڑ لیا, ابو خدیجہ, ڈاکٹر اسرار, مرزا علی, فلاں اور فلاں, اس کی بنیاد پر وہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, جیسے پورا دین وہاں سمٹ آیا ہو, اور علماء چیخ چلا رہے ہیں, اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. ہاں ان کی غلطیوں کو بتا رہے ہیں تو ان کا دفاع کرنے میں لگے ہیں, جیسے ان کا دفاع کرنا ہو آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ کی توحید, عظمت, کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیے, دیکھیے. صحیح منہج اور دین جو بالکل واضح اور صاف ہے, اس کے لیے اگر آپ اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے تو دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں ملے گا. یہ جو بھنگ دھتورے جو دوسروں نے ہمارے درمیان کاشت کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی گند اور گندگیاں نہیں پھیلے گی مسلمانوں میں. آپ ان کو بڑھاوا دیتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, اس کی مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. امام احمد بن حنبل سے کسی لوگوں نے آ کے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو, روایتیں بیان کرتا ہے دین کی. کہا میں اس کے تعلق سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا, اس کا منہج منحرف ہے. اگرچہ وہ آپ کی نظر میں بعض اچھے کام کرنے والا ہے, لیکن وہ چونکہ گمراہ ہے, منحرف ہے, اس لیے اس کا ذکر بھی مت کرو. لوگ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس سے تعلق چھوڑ دیا, اور جب اس کی موت ہوئی تو 3 یا 4 لوگ اس کے جنازے میں تھے. آج ہمارے یہاں بدعتیوں کو فروغ ملتا ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے میں نبی ہوں, تو اس کے پیچھے بھی چلنے والے کچھ بیوقوف ہو جاتے ہیں. ہاں نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بڑی جو ہے گمراہی کی بات ہے. علامہ ابن تیمیہ کے ان اقتباسات کو غور سے ملاحظہ فرماؤ. کہتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کے لیے تعصب برتا, خواہ وہ کوئی بھی ہو, چنانچہ اس نے دوستی یا دشمنی اس کے لیے کی, تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو دین کے اندر اختلاف کر کے گروہوں میں بڑھ گئے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ائمہ و مشائخ کو معیار بنایا جائے. بہت غور سے, کسی کو آپ نے متعین کر لیا, اب یہ صحیح ہے, یہ جو بول رہا ہے اس کو مانو, ہے جو نہیں بول رہا نہیں. ہمارے لیے معیار یہ شخصیت ہے, وہ کوئی امام ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی بھی شخصیت. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج درست نہیں ہے, یہ اصول صحیح نہیں ہے. شخصیات کی بنیاد پر تعصب, اس کی وجہ سے محبت کرنا, اس کی وجہ سے نفرت کرنا. اب ہم نے اگر سید قطب کو یا مولانا ابو المودودی پر کی غلطی کو غلطی کہہ دیا تو آپ ہمارے دشمن بن گئے, یہ جائز نہیں ہے. شخصیات کی بنیاد پر محبت اور نفرت نہیں ہوگی, اللہ اور توحید کی بنیاد پر ہوگی, دین کی بنیاد پر ہوگی. یہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سے علماء نے اس کو کئی انداز میں کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو مقرر کرے, اس کو اپنے محبت اور نفرت کا معیار بنائے. جو وہ کہے وہ قبول کرے, جو نہ مانے وہ رد کر دے ہوئے. قرآن حدیث اور ایک کنارے رکھا جائے, ان کی باتوں کو دین کا معیار بنا دیا جائے. تو شیخ کہہ رہے ہیں جو ان کے موافق ہو اس سے محبت کی جائے, اور جو ان کے خلاف ہو اس سے دشمنی کی جائے. یہ جائز نہیں ہے کسی کو ایسا درجہ دینا, بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے, تفقہ حاصل کرے, دین کی سمجھ حاصل کرے اور اسی پر عمل کرے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی بات کی طرف بلائے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہو, محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے امام کا قول ہے اور اس کے لیے جھگڑا کرے. ہاں بلکہ ایسے قول کی طرف بولانا چاہیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو, یا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہو, اس لیے کہ اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یہاں اور بھی اقوال نقل کیے ہیں اور یہ بہت مفید اقوال ہیں, اس لیے میں کہوں گا کہ اس کا ایک مرتبہ آپ ضرور اسے مرور کریں, نظر سے گزاریں. جو میں نے تھوڑا سا بتایا اور پہلے قول میں پڑھا اس کو کئی انداز میں بیان کیا کہ کسی شخصیت کو متعین کر کے اس کی بنیاد پر کسی کو قبول کرنا اور رد کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اور شیخ نے پھر اسی کو ذکر کرتے ہوئے, میں مجموع الفتاویٰ کی یہ عبارتیں ہیں, صفحہ نمبر 117 پر 2nd پیراگراف میں دیکھیے, حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا,
علامہ ابن تیمیہ کی کئی پیرائے میں کئی بات کو ابن رجب بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اشخاص سے محبت کا مسئلہ ہے، اس میں واجب یہ ہے کہ یہ محبت رسول کے تابع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ چنانچہ مومنوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے، سمجھا یہ جملہ، شخصیتوں سے محبت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی لوگوں سے محبت کرنا رسول کی شریعت اور تعلیمات کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق جو قابل قبول قابل محبت ہے اس سے محبت کریں، اس کے مطابق جو محبوب محبت کے لائق نہیں ہے اس سے نفرت کریں۔ یہ ولا اور برا کا مسئلہ بھی آ گیا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں، کہا چنانچہ مومنوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور ہر اس شخص سے محبت کریں جس سے فرشتے، انبیاء اور رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین محبت کرتے ہیں، اور جس کی محبت اور دشمنی لینا اور دینا سب خواہشات نفس پر مبنی ہو تو یہ اس کے واجبی ایمان میں نقص ہوگا۔ اگر لینے اور دینے کی محبت کوئی اور شخصیت بن گئی تو ہمارا جو ضروری بنیادی ایمان ہے اس میں کمی ہو گئی، ایسی صورت میں اس پر توبہ ضروری ہے۔ بعض حالات میں یہ کفر ہوگا، کفر۔ ہاں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی خوشنودی کو خواہشات نفس پر مقدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بیانونی نامی ایک اخوانی کی زبان سے سچ بلوا ہی دیا، چنانچہ موصوف اخوانی جماعت کی سلبیات کو، ان کے برائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مبغوض حزبیت اور مذموم تعصب ہی ہے کہ ہر کوئی اپنی جماعت کے لیے تعصب کرتا ہے، چنانچہ وہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہو اور اس سے دشمنی کرتا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ گویا جو اس کی جماعت میں نہیں ہے وہ دشمن اور دین سے خارج ہے۔ میری جماعت میں نہیں ہے تو ہمارا مخالف ہے تو وہ خارج ہے دین سے۔ یہی سبب بنتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، تنقید میں مبالغہ کرتا ہے اور دوسرے کے عیوب اور غلطیوں کے پیچھے پڑتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس فکر اور مزاج کو اخوانیوں نے بہت فروغ دیا، لہٰذا ان سے ہم کو کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں اور آپ اس منہج کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو جس سے مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان، رسوائی اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بس اتنی ہی گواہی کافی ہے اخوانیوں کے تعصب اور ان کی مبغوض حزبیت پر۔ اس لا علاج بیماری سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے والوں سے دور رکھے۔ اس مجلس کو ہم اسی 10ویں ملاحظے پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کی برکات سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔